کراچی میں کورنگی کراسنگ کے قریب لگی آگ 7 گھنٹے بعد بھی نہیں بجھائی جا سکی۔ آگ تیسرے درجے کی قرار۔ فائر بریگیڈ کی آگ گاڑیاں واٹر ٹینکر آگ بجھانے کی کوششوں میں مصروف۔ فائر افسر کا کہنا ہے آگ کی شدت کے باعث پانی فوم کے استعمال کا فائدہ نہیں ہو رہا۔ کوشش کر رہے ہیں ریت کی مدد سے آگ کو بجھایا جائے۔ کرین اور ڈمپر بھی جائے وقوع طلب کر لیے گئے۔ ڈمپر میں ریت بھر کر آگ پر ڈالی جائے گی۔ ترجمان سوئی صدر کہتے ہیں کورنگی کے اس علاقے میں ادارے کی کوئی تنصیبات نہیں ہے۔ کمشنر کراچی حسن نقوی نے کہا ایسا لگتا ہے جائے وقوع پر گیس کا کوئی ذخیرہ ہے۔ رات سے جس طرز کی آگ تھی تاحال وہی صورتحال ہے۔ جائے وقوع پر کس چیز کے لیے بورنگ کی جا رہی تھی معلومات اکٹھی کر رہے ہیں۔ متعلقہ ادارے کے پاس موجود اجازت نامے کی تصدیق کرا رہے ہیں۔ حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں 1 روپے فی لیٹر کمی کر دی۔ پیٹرول کی نئی قیمت 254 روپے 63 پیسے فی لیٹر مقرر۔ حکومت کی جانب سے ڈیزل کی قیمت 258 روپے 64 پیسے پر برقرار رکھی گئی۔ مٹی کے تیل کی قیمت میں 1 روپے 26 پیسے فی لیٹر کا اضافہ۔ نئی قیمت 169 روپے 38 پیسے مقرر۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ IMF کی ایک اور شرط پوری۔ لگژری گاڑیوں کے ایندھن پر لیوی 20 روپے فی لیٹر بڑھا کر 70 روپے کر دی گئی۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ IMF کو ہائی آکٹین پر 20 روپے لیوی کم رکھنے پر اعتراض تھا۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ سے افغانستان کی طالبان حکومت کی جانب سے داعش، TTP اور دیگر گروپس کی سرپرستی سے متعلق سوال۔ ٹیمی بروس سے پوچھا گیا پاکستان نے مطلوب ترین دہشت گرد کو امریکہ کے حوالے کیا، امریکہ پاکستان میں دہشت گردی کے حالیہ واقعات کو کیسے دیکھ رہا ہے؟ ٹیمی بروس کا کہنا تھا امریکی انتظامیہ افغان طالبان حکومت کے مسئلے سے آگاہ ہے۔ میں آپ کو اس سوال کا جواب بعد میں دینا چاہوں گی۔ اسلاموفوبیا کے محاذ پر پاکستان کی ایک اور کامیابی۔ جنرل اسمبلی میں اسلاموفوبیا سے متعلق قرارداد کے لیے اتفاق رائے حاصل کر لیا گیا۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی سفارتکار جبران خان دورانی کا OIC کے رکن ممالک اور G77 سے اظہار تشکر۔ چین سمیت دیگر شراکت داروں کا بھی حمایت پر شکریہ ادا کیا۔ کہا قرارداد پر مذاکرات اس کی تکمیل ایک بامعنی علامتی اہمیت ہے۔ پاکستان نے کلیدی مذاکرات کار کے طور پر نمایاں کردار ادا کیا۔ قرارداد کے مطابق خصوصی نمائندہ برائے اسلاموفوبیا کا دفتر 1 اپریل سے قائم کیا جائے گا۔ ذاتی مفاد کے لیے ملک کی استحکام اور عزت و وقار کو داؤ پر لگایا جا رہا ہے۔ آنے والی نسلیں معاف نہیں کریں گی۔ لسانیت اور مذہبی تفریق اور ذاتی خواہشات کی خاطر قومی مفاد قربان کرنا پاکستان سے بے وفائی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا رب ذوالجلال کا احسان پاکستان کی تقریب سے خطاب۔ کہا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں افواج پاکستان قربانیاں دے رہی ہیں۔ استحکام پاکستان کی خاطر ذاتی خواہشات اور انا کو ختم کرنا ہوگا۔ جائے گا نیشنل ایکشن پلان کے تحت قومی بیانیہ مضبوط کرنے پر اتفاق۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت گزشتہ روز بڑی بیٹھک میں صوبوں کے نمائندے اور عسکری قیادت شریک۔ قومی بیانیے اور ملکی سلامتی کے خلاف کسی بھی قسم کے مواد کا سدباب کیا جائے گا۔ قومی نصاب میں دہشت گردی کے حوالے سے آگاہی شامل کی جائے گی۔ فلم اور ڈراموں کے ذریعے قومی بیانیے کو نوجوانوں تک پہنچایا جائے گا۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا جعفر ایکسپریس پر حملہ کرنے والوں کو بے نقاب کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی جائے گی۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب PTI کو اس بات پہ قائل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ جی آپ نے اگر اس سے پہلے پارٹیسپیشن نہیں کی تو اچھا نہیں کیا، تو اب آپ پارٹیسپیٹ کریں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ پرائم منسٹر اس کو ویلکم کریں گے، تو کوئی حرج نہیں ہے اس کو دوبارہ اگر بلایا جائے۔ بلاول پہلے PTI کو راضی کر لیں، قومی سلامتی پارلیمانی کمیٹی میں شرکت کریں۔ وزیر اعظم کو بتا دیں کہ PTI شرکت کرے گی تو اجلاس بلا لیں گے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کی پروگرام اعتراض ہے میں گفتگو۔ کہا قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلانا بڑی بات نہیں ہے لیکن اس میں شرکت بھی ہونی چاہیے۔ پہلے PTI سے آمادگی لے لی جائے تو اچھی بات ہے، پھر اجلاس بلانا چاہیے۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے اگر مسائل ہیں تو انہیں حل ہونا چاہیے۔ دہشت گردی کو مقامی سطح پر اور اندرونی سطح پر مکمل طور پر مسترد کرنا ہوگا۔ کوئی کنال نہیں بن رہے۔
ارادہ ضرور ہے، پنجاب حکومت کا ایک پلان ہے، لیکن کوئی بھی ایسا منصوبہ جو سندھ کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالے گا اس کو پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کی لیڈرشپ کبھی بھی کامیاب ہونے نہیں دے گی۔ پنجاب حکومت کا ارادہ ضرور ہے لیکن کنال بند نہیں رہے، سندھ کے خلاف کوئی منصوبہ کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کہتے ہیں پنجاب حکومت نے کنال کی تعمیر کے لیے 1 روپیہ بھی نہیں رکھا، یقین ہے وفاقی حکومت کنال منصوبے سے دستبردار ہو جائے گی۔ آئین کہتا ہے پانی کا منصوبہ صوبوں کو اعتماد میں لیے بغیر نہیں بن سکتا۔ ایکنک کے اجلاس میں موٹر وے منصوبہ ایجنڈا پر نہیں تھا، ہم نے انہیں کہا ہے حیدرآباد سکھر موٹر وے منصوبہ ترجیحی بنیادوں پر مکمل کرائیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کہتے ہیں دریائے سندھ پر نئے کنال یک طرفہ فیصلے کے تحت نہیں بنائے جا سکتے۔ کنال سے متعلق شہید ذوالفقار علی بھٹو کی برسی پر واضح حکمت عملی کا اعلان کیا جائے گا۔ بلاول کی قمبر میں رکن سندھ اسمبلی سردار خان چانڈیو کے افطار ڈنر میں شرکت، مقامی رہنماؤں سے ملاقاتیں۔ سندھ میں پانی کی شدید قلت، پنجاب کو نئی نہروں کی منظوری دینا خلاف قانون ہے۔ سندھ حکومت نے مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس فوری بلانے کے لیے وفاق کو خط لکھ دیا۔ چولستان پروجیکٹ کے لیے ارسا کے سرٹیفکیٹ پر بھی اعتراض، منسوخ کرنے کا مطالبہ۔ حکومت سندھ نے کہا جب تک پانی کی تقسیم پر اتفاق رائے پیدا نہ ہو CCI پروجیکٹ روکے اور منظوری ختم کرے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے بھی NFC ایوارڈ کے لیے صدر کو خط لکھ دیا۔ NFC میں شیئر نہ ملنے کی وجہ سے ترقیاتی عمل اور امن و استحکام متاثر ہو رہا ہے۔ 2018 میں قبائلی اضلاع خیبر پختونخوا میں ضم ہوئے، صوبے کی آبادی میں 57 لاکھ افراد کا اضافہ ہوا۔ اتنی بڑی تعداد میں آبادی کے لیے NFC ایوارڈ میں کوئی حصہ نہیں مل رہا۔ قبائلی علاقوں کا شیئر صوبائی حکومت کے بجائے وفاقی حکومت کو مل رہا ہے جو غیر آئینی ہے۔ 7ویں NFC ایوارڈ میں ضم اضلاع کی آبادی کے شیئر کا تعین نہیں، یہ عمل فیڈریشن اور آئین کے آرٹیکل 160 کی روح کے منافی ہے۔ مالی وسائل کی تقسیم میں ضم اضلاع کی شمولیت کے لیے 10واں NFC اجلاس جلد بلایا جائے۔ FBR کی بڑی کامیابی، مالی سال 2025 کے 9 ماہ میں آل ٹائم ہائی 8,500 ارب ٹیکس جمع کر لیا۔ FBR کے مطابق رواں مالی سال کے 9 ماہ میں سالانہ بنیادوں پر کلیکشن میں 26% اضافہ ہوا۔ 26% اضافے کے باوجود ہدف کے مقابلے میں 721 ارب کا شارٹ فال ہے۔ مارچ میں ایک ماہ میں ٹیکس وصولی 1100 ارب روپے رہی۔ مارچ میں ٹیکس وصولی میں ماہانہ 29% اور سالانہ 25% اضافہ ہوا۔ مارچ میں ٹیکس وصولی کا ہدف 1220 ارب روپے تھا۔ بیانات سے JUI اور PTI کے اتحاد کو نقصان نہیں ہوگا، تحفظات دونوں جانب ہیں، انہیں وقت کے ساتھ دور کر لیا جائے گا۔ PTI رہنما شیخ وقاص اکرم کی پروگرام اعتراض ہے میں گفتگو، کہا JUI ترجمان کی جانب سے علی امین کے خلاف سخت بیان آیا، ہم بھی جواب دے کر تلخیاں بڑھا سکتے ہیں لیکن ہم ایسا نہیں کریں گے۔ ترجمان JUI کا کہنا ہے علی امین گنڈا پور کے بیانات سے اتحاد میں مسائل آتے ہیں، معلوم نہیں علی امین گنڈا پور کس کو خوش کرنے کے لیے بیان داغ دیتے ہیں۔ مضبوط اپوزیشن سے حکومت کو ٹف ٹائم ملے گا۔ لیگی رہنما اختیار ولی بولے JUI اور PTI کا اتحاد کبھی نہیں ہو سکتا، دونوں کے درمیان دیوار چین سے بھی بڑی دیوار ہے۔ مولانا فضل الرحمان سے ہمارے رابطے ہیں، جب چاہیں بات کر سکتے ہیں۔ کراچی میں اشارہ فیصل پر ڈاکوؤں کی پولیس اہلکار کو لوٹنے کی کوشش، پولیس اہلکار کی فائرنگ سے 2 ڈاکو ہلاک، اسلحہ برآمد۔ پولیس کے مطابق اہلکار دوستوں کے ہمراہ شاپنگ کر کے واپس جا رہا تھا۔ ارسلان نامی اہلکار SSP ایسٹ آفس میں تعینات ہے۔ ڈاکوؤں نے لوٹ مار کے دوران اہلکار کے سر پر پستول رکھی تھی۔ ہلاک ڈاکوؤں کی شناخت حال نہیں ہو سکی۔ سپر ہائی وے جمالی پل کے قریب ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ، ایک شخص جاں بحق، مقتول کی شناخت 30 سالہ عابد کے نام سے ہوئی۔ مین ملزم علی شیر ہے، پکڑا گیا اور اس نے دوران انٹروگیشن اس بات کا انکشاف کیا
کہ وہ اور اس کے 2 ساتھی ہیں وہ اس کے ساتھ تھے، موبائل اور ان سے رقم چھینی ہے. اس کے علاوہ اس کی بیوی کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے ریپ کیا. فیصل آباد میں خاتون سے اجتماعی زیادتی، پولیس نے مرکزی ملزم علی شیر کو گرفتار کر لیا. ملزم کا ساتھیوں کے ساتھ خاتون سے اجتماعی زیادتی کا اعتراف. ایس پی عابد حسین ظفر نے کہا موٹر وے کے نزدیک 3 ڈاکوؤں نے میاں بیوی کو روکا، موبائل فون نقدی چھینی اور خاتون کو زیادتی کا نشانہ بنایا. پولیس نے دوسرے ملزم فیصل کو بھی دھر لیا. متاثرہ خاتون کے شوہر سے چھینا گیا موبائل فون برآمد. تیسرے ملزم عمر حیات کی گرفتاری کے لیے چھاپے. کامیاب کارروائی پر وزیر اعلیٰ پنجاب کی پولیس کو شاباش. تیسرے ملزم کی جلد گرفتاری اور سخت سزا یقینی بنانے کی ہدایت. کہا خواتین اور بچوں کے حوالے سے معاملات پر کوئی گنجائش نہیں، ان کے تحفظ کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کریں گے. وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر آئی جی پنجاب کی متاثرہ خاتون کے گھر آمد، انصاف دلانے کی یقین دہانی. ڈاکٹر نے مجھے بلوایا اپنے روم میں، بولا آپ کس لیے سٹنگ اسکین کروایا؟ میں نے بولا رسولی کے لیے. بولا رسولی تو ہے ہی نہیں، پیٹ میں بچہ ہے. اگلے دن ہم حیدرآباد لے کے گئے، انہوں نے الٹرا ساؤنڈ میں دیکھا تھا پیٹ میں بچہ ہے، اس ٹائم ڈیلیوری ہوئی ہے، اس وقت فوت ہو گیا. چندو محمد خان میں لیڈی ڈاکٹر کی مبینہ غفلت کا دل دہلا دینے والا واقعہ. لیڈی ڈاکٹر نے جڑواں بچوں میں سے ایک کی ڈیلیوری کرائی، دوسرا بچہ پیٹ میں ہی چھوڑ دیا. زچہ 75 دن تک پیٹ میں مردہ بچے کی اذیت برداشت کرتی رہی. 75 دن بعد کراچی سول ہسپتال میں مردہ بچے کو ٹکڑوں کی شکل میں نکالا گیا. 75 دن تک اذیت سہنے والی خاتون ہمیشہ کے لیے معذور ہو گئی. جتنے بھی لوگوں کو شناخت کے نام پہ قتل کیا جا رہا ہے، جو بھی کارروائی صوبائی حکومت کو کرنی ہوئی کی جائے گی. جو بلوچستان کی محرومیوں کی بات کرتے ہیں ان کے لیے تمام دروازے کھلے ہیں، واقعی مذاکرات کریں. یہ واقعات معمولی اور سادہ سے واقعات نہیں ہیں کہ پیچھے بیرونی عناصر ملوث ہیں. بیرونی عناصر کی سرپرستی میں انتشار پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. بلوچستان حکومت دہشت گردی میں ملوث لوگوں کے خلاف بھرپور کارروائی کرے گی. دہشت گردی پر حکومت کنفیوژن کا شکار نہیں، موقف واضح ہے. صوبائی وزراء اور ترجمان بلوچستان حکومت کی نیوز کانفرنس. ظہور بلیدی نے کہا دہشت گردی انتشار پھیلانے اور پاکستان کی ترقی روکنے کی سازش ہے. شعیب نوشیروانی نے کہا دہشت گردوں کے ساتھ غیر روایتی انداز اور نئی اسٹریٹجی سے نمٹنا ہوگا. امید ہے بلوچستان کے شہری دہشت گردی کے خلاف ایک پیج پر ہوں گے. جو بلوچستان کی محرومی کی بات کرتے ہیں ان کے لیے دروازے کھلے ہیں، آئیں بات چیت کریں. ترجمان بلوچستان حکومت شاہد رند نے کہا شہری کے قتل کے خلاف صوبائی حکومت کو جو کارروائی کرنا پڑی کرے گی. کوئٹہ کی ملک بھر سے ٹرین سروس بحال. جعفر ایکسپریس پشاور سے کوئٹہ پہنچ گئی. جعفر ایکسپریس 2.5 گھنٹے کی تاخیر سے رات 8 بجے کوئٹہ پہنچی. ٹرین کی حفاظت کے لیے فول پروف انتظامات کیے گئے. ٹرین کے اندر پولیس اور ایف سی نفری تعینات رہی. فورسز نے بولان کے پہاڑی علاقوں میں بھی سخت انتظامات کیے. 9 بوگیوں پر مشتمل جعفر ایکسپریس 200 سے زائد مسافروں کو لے کر کوئٹہ پہنچی. کوئٹہ سے بھی 17 روز بعد جعفر ایکسپریس 400 مسافروں کو لے کر پشاور روانہ. آبائی علاقوں کو روانہ ہونے والے پردیسی اپنوں میں عید منانے پر خوشی سے نہال نظر آئے. کوئٹہ سے آج صبح 10 بجے عید اسپیشل ٹرین 400 مسافروں کو لے کر پشاور روانہ ہوگی. بانی پی ٹی آئی نے 4000 دہشت گردوں کو ملک میں بسایا. یہ دہشت گردی کے خلاف بیان دینے کے بجائے ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں. وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کہتے ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہر روز اپنا فرض نبھانے کے بجائے بہانہ یا تانا دیتے ہیں. انہوں نے کہا بارڈر پر باڑ مکمل نہ ہونے سے دہشت گردی ہو رہی ہے. میانمار میں 7.7 شدت کا زلزلہ، 150 افراد ہلاک. منڈالے میں مسجد شہید ہونے سے 20 افراد جاں بحق ہوئے. زلزلے کے 12 منٹ بعد آفٹر شاکس کی شدت 6.4 ریکارڈ کی گئی. چین اور تھائی لینڈ میں بھی زلزلہ. بینکاک میں 30 منزلہ عمارت زمین بوس، 43 افراد دب گئے. میانمار اور تھائی لینڈ میں پاکستانی سفارت خانہ متحرک، پاکستانیوں کی مدد کے لیے ہیلپ لائن قائم. بھارت غیر قانونی فینٹانائل کا سب سے بڑا سپلائر ہے. امریکہ کی نیشنل انٹیلیجنس کی ڈائریکٹر نے یو ایس ہاؤس انٹیلیجنس کمیٹی کے اجلاس میں بھارت کا پول کھول دیا. کہا
بھارت میکسیکو کے منشیات کارٹیلز کو کیمیکل فراہم کرنے والا سرکردہ ملک ہے. 3 بھارتی شہریوں پر میکسیکو میں غیر قانونی طور پر فینٹنائل کی فراہمی کا الزام ہے. امریکی انٹیلیجنس رپورٹ کے مطابق نائجیریا میں 40 لاکھ سے زائد افراد بھارت سے اسمگل افین استعمال کرتے ہیں. نیپیئر میں سیریز کے لیے ون ڈے میں پاکستان کی 345 رنز کے ہدف کے تعاقب میں بیٹنگ جاری. بغیر کسی نقصان کے 62 رنز بنا لیے. میزبان نیوزی لینڈ نے مقررہ اوورز میں 9 وکٹ پر 344 رنز بنائے. مارک چیپمن اور ڈیرل مچل نے چوتھی وکٹ کی شراکت میں 199 رنز جوڑے. مچل 76 اور چیپمن نے 132 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے. آخری اوورز میں کیوی بلے باز محمد عباس نے 26 گیندوں پر 52 رنز کی طوفانی اننگز کھیلی. عرفان خان نے 3، حارث رؤوف اور عاقب جاوید نے 2 شکار کیے. نسیم شاہ اور محمد علی نے ایک کھلاڑی کو آؤٹ کیا. HBL PSL سیزن 10 کی آن لائن ٹکٹ فروخت 3 اپریل سے شروع ہوگی. ملک بھر میں فزیکل ٹکٹ 7 اپریل سے دستیاب ہوں گے. چاروں وینیوز پر ٹکٹ کی کم سے کم قیمت 650 روپے رکھی گئی ہے. راولپنڈی میں افتتاحی میچ کے ٹکٹ 1000 سے 8500 روپے میں ملیں گے. فائنل کے ٹکٹ 1500 سے 12500 روپے میں دستیاب ہوں گے. سیزن 10 کا آغاز 11 اپریل سے ہوگا. روی بوپارا کراچی کنگز کے ہیڈ کوچ اور محمد مسرور ہائی پرفارمنس کوچ مقرر. روی بوپارا سیزن 9 میں اسسٹنٹ کوچ تھے. محمد مسرور فیلڈنگ کوچ اور اسسٹنٹ کوچ کے طور پر منسلک رہے. کراچی کنگز کے ٹیم اونر سلمان اقبال کا روی بوپارا کی تعیناتی کا خیر مقدم. کہا، روی کا بطور کھلاڑی اور کوچنگ سٹاف سفر کراچی کنگز کے ساتھ گہری وابستگی کا ثبوت ہے. نیشنل T20 میں ریکارڈ ساز پرفارمنس کا انعام. اسلام آباد یونائٹڈ نے صاحبزادہ فرحان کو PSL 10 کے لیے اپنی ٹیم کا حصہ بنا لیا. فرحان نے نیشنل T20 میں 121 کی اوسط سے 7 اننگز میں 605 رنز اسکور کیے، 2 50 اور 3 سینچریاں بنائیں. صاحبزادہ فرحان پہلے ایمرجنگ پلیئر کی حیثیت سے بھی اسلام آباد کی نمائندگی کر چکے ہیں. ہو گیا اور بی ٹیم ونر قرار دے دی گئی. بہت اچھا مقابلہ کیا، بہت اچھا مقابلہ کیا بیٹا آپ نے. ہار جیت نہیں ہوتی، بالکل ایسا ہی ہے، یہ کوشش ہوتی ہے. اور QTV کا کوئز شو معلومات کا خزانہ. ٹیم اے اور بی کا گرینڈ فنالے میں ٹائی پڑ گیا. پھر سوال ہوا تو ٹیم اے ہمت ہار گئی. ٹیم بی نے جواب دے کر کانٹے کا مقابلہ جیت لیا. شو کے میزبان سلمان نورانی نے پورے مہینے رنگ جمائے رکھا. 27 رمضان تک قاری وحید ظفر قاسمی، عامر فیاضی، مفتی سہیل امجدی اور مفتی احسن نوید شو میں اسپیشل مہمان رہے. کوئز مقابلے 3 ٹیموں کے درمیان ہوئے. گرینڈ فنالے میں چیئرمین QTV حاجی عبدالرؤوف کی بھی شرکت. تینوں ٹیموں میں انعامات اور چیکس تقسیم کیے گئے. شو کا اختتام نعت خوانی پر ہوا.